بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آج کے اس تعلیمی بیداری کانفرنس و جلسہ دستار بندی میں شریک ہونے والے تمام علماء کرام اور تمام حاضرین اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ کا یہ جمع ہونا بے غرض ہے، کسی طرح کی دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک غرض ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین کس طرح زندہ ہو اور اس کے حوالے سے فکر کی جائے. اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے گاؤں شرف الدین پور میں بہت دنوں کے بعد مدرسے کی ایک شکل نظر آ رہی ہے، جس کے بانی اور بھاگ دوڑ کر کے قائم کرنے والے قاری غلام رسول صاحب ہیں. یہ نوجوان قاری صاحب ایک زمانے سے مدرسے کے استحکام کے لیے محنت کر رہے تھے. آج الحمدللہ ان کو زمین مل گئی ہے اور آپ کے گاؤں شرف الدین پور میں یہ مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی اور یہ مدرسہ تعلیمی نظام کو لے کر چلے گا. یہ مدرسے کا نظام وہی نظام ہے جس کو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترے سے شروع کیا تھا. ایک مسجد کا نظام ہے اور ایک مدرسے کا نظام ہے. مسجد کے نظام میں تمام لوگ شریک ہیں اور مدرسے کے نظام میں بھی تمام لوگ شریک ہیں. البتہ مدرسے کی نظامت اور مدرسے کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری اور اس کو لے کر اچھے انداز میں امت کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری جس قدر علماء کرام اس ذمہ داری کو نبھا پاتے ہیں، عام عوام اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے. لیکن دین ہم اور آپ سب کے لیے محبوب اور عزیز ہے اور یہ اللہ کا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. دین جب ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم اور آپ کامیاب ہوں گے، اور دین ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ناکام نظر آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ دیندار لوگ یعنی جن کے اندر دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کی تعلیم ہے، دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اس کے مقابل وہ لوگ جو دنیا کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن دین نہیں ہوتا ہے تو ان کی زندگی الگ ہوتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اسی طرز کے مطابق جس طرز پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی تربیت کی اور تمام لوگوں کو دین سکھایا اور ہر ایک نے دین سیکھا اور ضرورت کے مطابق اللہ نے جن کو جیسی سمجھ اور عقل دی تھی اور جتنا دماغ دیا تھا اس کے مطابق اور اپنے ظرف کے مطابق لوگوں نے علم دین کو سیکھا اور عملی زندگی میں اپنایا.
لہذا آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، اور اسے حصے کا نظام اور ایک سسٹم ہے مدرسے کا نظام، اسی نظام کا ایک حصہ ہے دعوت و تبلیغ کا نظام، اسی حصے کا اسی نظام کا حصہ ہے خانقاہی نظام، اور اسی نظام کا حصہ ہے تحریروں اور رسالوں کا جاری کیا جانا، اسی نظام کا حصہ ہے واعظ و نصیحت کا لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی دینی بن جائے، دینی سمجھ کے مطابق ہم اپنے کام کو انجام دیں۔ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بازار سے کوئی خرید کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، بلکہ ہم اور آپ جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں، ان زندگیوں میں ہمارا طریقہ کام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے، اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جائے، نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے، وہی دین ہے۔ اور اس دین کو سیکھنے کی جگہ مدارس اسلامیہ ہے، اس سے ہمارا وجود باقی ہے اس ہندوستان جیسے ملک میں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں مدد کیا کرو۔ لہذا ہم مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، جس کو اللہ نے جیسی صلاحیت دی ہے، جیسی سمجھ دی ہے، اس سمجھ کے مطابق وہ انسان اس کام کو انجام دے اور اس میں تعاون کرے۔ لہذا یہ مدرسہ جو معہد قاسم کے نام سے شرف الدین پور میں شروع کیا گیا ہے، اس مدرسے کو چلانے اور اس مدرسے کی دیکھ بھال اور اس مدرسے کے کتاب میں ہم اور آپ سب کا خوب حصہ ہونا چاہیے۔ مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، مدرسے میں تعاون پیش کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم مدرسے میں لے جا کر کوئی چیز دیں، بلکہ ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے، کہ ہم اور آپ جو کماتے ہیں حلال کمائی، اس کمائی میں سے ہم اپنے کچھ مال کو مختص کریں، خاص کریں کہ ہمیں اپنے گاؤں کے مدرسہ معہد قاسم میں یہ رقم لے جا کر دینی ہے، تاکہ وہ مہمانان رسول جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہے اور وہ دیگر کاموں میں مشغول ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین کی حفاظت کی ذمہ داری علماء دین پر، حفاظ کرام پر، دین پڑھنے والوں پر، دین پڑھانے والوں پر ڈالی ہے۔ لہذا دین کی حفاظت میں ہمارے پاس صلاحیت یہ ہے کہ ہم مال لگا سکیں تو مال لگائیں، ہمارے پاس صلاحیت یہ ہے کہ ہم اس ادارے کے لیے دعا کر سکیں تو دعا کریں، ہمارے پاس صلاحیت یہ ہے کہ ہم محبت کی نگاہوں سے دیکھ سکیں تو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ہماری پاس صلاحیت یہ ہے کہ ہم مدرسے میں یوں ہی جایا کریں اور جانے کے بعد علماء کرام سے ملا کریں، طالب علم سے ملا کریں اور ان سے دعا کی درخواست کریں اور ان کے لیے بھی اچھے کلمات کہا کریں۔ یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے، تب جا کر دین کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری میں ہم اور آپ سب کا حصہ لگے گا۔ اس لیے نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں اپنے علماء کرام سے بھی کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ 10 روپیہ صحیح 50 روپیہ صحیح، جہاں ہم اپنے گھر والوں کے لیے 20,000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، وہی ان مہمانان رسول کے لیے کہ ہمارے پاس اتنی ہی صلاحیت ہے کہ ہم 50 روپیہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، ہر مدرسے میں دیا جائے تاکہ ہماری دعوت
ہمارے عمل سے مطابقت رکھے اور اس کے نتیجے میں ہمارا دیا ہوا 50 روپیہ 20 روپیہ بھی امت کو اس پر آمادہ کرے ڈالے، تاکہ ذمہ داری میں کل قیامت کے دن جب ہم اور آپ کھڑے ہوں تو ہم یہ کہہ سکے اے اللہ کے نبی، اے اللہ آپ کی دین کی حفاظت میں جس قدر بھی ہم کو طاقت تھی ہم نے بھی حصہ لیا۔ الحمدللہ 19 سال سے کچی سرائے مسجد امام ہے، جتنے بھی علاقے کے مدارس میں علماء جاتے ہیں سب لوگوں کو 100 روپیہ میں چندہ دیتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ صرف عوام کے ذمہ دینا نہیں ہے، ہمارے بچے بھی کپڑا پہنیں گے، ہمارے گھر کے لوگ بھی کھانا کھائیں گے، ہمارے گھر کے لوگوں کی بھی ضرورت پوری ہوگی۔ ہم علماء کرام بھی جہاں عوامی تعاون سے ہم ادارہ چلاتے ہیں اور ہم دین کے لیے 24 گھنٹہ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں اور ہماری ضرورتیں ان عوام سے پوری ہوتی ہے، تو جب ہمارے گھر والوں کی ضرورت کے لیے عوام دیتی ہے اور مدارس کا نظام دیتا ہے تو اس میں سے ہم بھی کچھ اس مدارس کے نظام میں حصہ لیں، تو انشاءاللہ اس سے نفع وجود میں آیا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دیں کہ ہم اور آپ بڑے بڑے عالم بھی تقریر میں، جمعہ کی تقریر میں مسجد کے منبر سے اور جگہ جگہ جب تقریر کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں پڑھنے والے یتیم غریب کے لیے آپ لوگ جو ہے زکوٰۃ خیرات سے مدد کیجئے، اور تقریر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ مال ہے